الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نمے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. میں کہتے ہیں شراب کو، نام شرابی ہیں اور نہ شرابیوں جیسی بات کرتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں. مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات نبی کے. مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات نبی کے. ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں. نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش. نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں. معزز دوستو، آج 25 نومبر 2020 ہے. بروز بدھ ہے. آپ کی جامع مسجد نور دولتہ نگر ضلع گجرات میں بھائی محمد منیف دامت برکاتہم کی دعوت پر اور حضرت قاری مدثر سرگانی کی معیت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں اور جیتتے اور جاگتے چہروں اور آنکھوں سے بات سنیں تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. میرا عنوان ہے سیرت النبی اور فتنوں کا تعاقب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور موجودہ دور میں فتنوں کا تعاقب، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. میرے دوستو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور یہ بات طے ہے کہ یہ امت کامیاب تب ہوگی جب سیرت النبی سے سبق لے گی. کوئی کتنا بولتا رہے، کتنا سنتا سناتا رہے، اس سے فائدہ نہیں ہے جب تک عمل میں نہیں ہے. عمل میں ہے چھوٹی چیز بھی بڑا درجہ رکھتی ہے، عمل میں نہیں ہے تو بڑی چیز بھی بندے کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اس پر دوسری رائے نہیں ہے. یہاں جلسے کرنے، سننے، سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واہ واہ کریں
بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس جلسے سے پہلے، اس بات سننے سے پہلے میرا موقف، میری حالات کیا تھے، اور اس کے سننے کے بعد میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ اگر میرے اندر دین کی طرف تبدیلی آئی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کریں، اور تبدیلی دین کی طرف نہیں آئی، بے دینی پر قائم ہے، تو اس پر بندے کو فکر کرنی چاہیے۔ ایک وقت آئے گا ہم نے دنیا سے چلے جانا، یہ بات طے ہے کہ ہر بندے نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے والد صاحب یہ چیز چھوڑ کے گئے، میری امی یہ چیز چھوڑ کے گئی، لیکن بندے کو خیال نہیں ہوتا کہ کل میں بھی چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو اسی لیے سامان جمع کریں، مال جمع کریں، لیکن اعمال اور ایمان کے ساتھ جمع کریں۔ ایمان اعمال کے بغیر جتنا مال جمع کریں گے، یہ یاد رکھنا جیب کفن میں نہیں بنتا۔ بے شک کرتے ہیں لوگ مال جمع کس کے لیے؟ یہاں سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر، یہ طے ہے۔ تو سیرت النبی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب، آیت نمبر 21، پارہ نمبر 21 میں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر بندے میں 3 چیزیں ہیں تو اس بندے کے لیے نبی پاک کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ وہ 3 چیزیں اور بہترین نمونہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ، جس بندے کو یہ امید ہو کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ نمبر 2، والیوم الآخر، اور وہ قیامت پہ اٹھنے میں ایمان رکھتا ہو۔ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، اس کے لیے بہترین نمونہ۔ اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العزت نے مجھے 6 چیزیں ختم نبوت کی وجہ سے وہ عطا فرمائی ہیں جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی تھیں۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، میں جملہ ایک کہتا ہوں اس سے مسئلے کئی حل ہو جاتے ہیں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دوسری چیز میرا دشمن 1 ماہ کی مسافت میں مجھ سے دور ہوتا ہے، اس پر اللہ رعب طاری کر دیتے ہیں۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اللہ پاک نے میری وجہ سے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ نمبر 4، وَطَہُورًا، کسی جگہ وضو کا پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر کے پاکیزگی لے سکتے ہیں۔ نمبر 5، احلت لی الغنائم، جو جنگ میں مال حاصل ہو جائے، پچھلی امتوں پہ 1,23,999 پیغمبر کی امت پہ حرام تھا، مجھ خاتم النبیین کی وجہ سے رب نے امت پر حلال کر دیا ہے۔ نمبر 6، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں ایک بستی، ایک علاقے، ایک قوم، ایک قبیلے، ایک ملک، ایک شہر کا نبی نہیں ہوں، بلکہ قیامت تک کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ 6 چیزیں مجھے کیوں ملی؟ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، میں انبیاء کی گنتی میں سب سے آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب میں اس کا خلاصہ دینے لگا ہوں تاکہ میں سیرت النبی پر کچھ کہہ پاؤں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، لوگو آپ کے لیے، فی رسول اللہ، حضور پاک کی شخصیت میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ کہتے ہیں نمونہ کو، حسنہ کہتے ہیں بہترین کو، اچھے کو۔ اللہ پاک نے صرف نمونہ نہیں فرمایا، بہترین نمونہ فرمایا۔ کیا مطلب؟ کہ امت اگر کسی اور کو نمونہ بنانا چاہے تو وہ سلیکشن کا اختیار ہی ختم کر دو کہ وہ تو بہترین ہے نہیں، بہترین سرور کائنات کی ذات اقدس ہے۔ اب نمونہ کسے کہتے ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ کسی نے پگڑی کا کپڑا لینا ہے نا،
بھئی آپ میری پگڑی کا کپڑا لائیں، جی بھئی میں لاتا ہوں، بتائیں آپ کو کیسا کپڑا چاہیے، بھی ایسا۔ بندے نے دیکھا اور چلا گیا، وہ کپڑا لے کر آیا کسی اور کپڑے کا، جی یہ لے لیں۔ اب یہ بندہ اجرت لینے کا مستحق ہے؟ نہیں۔ جو ہم نے کہا وہ نہیں لایا، اور جو ہم نے نہیں کہا وہ لے کر آ گیا۔ آپ گئے جی مجھے ویسٹ کوٹ بنوا دیں، کیسے؟ جی یہ نمونہ ہے، آپ نے درزی کو نمونہ دے دیا۔ 10 دن بعد ٹائم پورا ہوا، آپ ویسٹ کوٹ اٹھانے گئے تو اس نے کسی اور ڈھنگ کی بنا رکھی تھی۔ شریعت اور طبیعت دونوں اجازت نہیں دیتی کہ بندہ اس کو اجرت دے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ بندے کی طبیعت اجازت دیتی ہے، اور نہ بندے کی نیت اجازت دیتی۔ انہوں نہیں دینا، اب بندے کم خراب کیتے، انہوں ول نہیں آندا۔ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہم زندگی گزار رہے ہیں برادری کو دیکھ کر، قوم کو دیکھ کر، قبیلے کو دیکھ کر، علاقے کو دیکھ کر، اپنی قومی روایات کو دیکھ کر۔ ہمیں گزارنی چاہیے زندگی حضور پاک کی ذات کو دیکھ کر۔ کیوں؟ ہم نے کیسا بننا ہے، کیسا رہنا ہے، کیسا اٹھنا ہے، کیسا بیٹھنا ہے۔ ہم بیٹے ہیں تو کیسے، والد ہیں تو کیسے، ہم کسی کے شوہر ہیں تو کیسے، بھائی ہیں تو کیسے، ہم شاگرد ہیں تو کیسے، ہم داماد ہیں تو کیسے، کیسے رہنا ہے حضور پاک کی زندگی میں دیکھ لو، ویسے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم نے زندگی گزاری اور اپنی زندگی میں سرور کائنات کے طریقوں کو جمع نہ کیا، جیسے آپ ٹائم پورا ہونے کے بعد واسکٹ اٹھانے گئے اور آپ کو ویسے نہ ملا تو آپ کی طبیعت، نیت، شریعت نے اجازت نہیں دی، آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا تو جان اور تیرا کام جانے۔ اللہ نہ کرے جو بندہ خلاف سنت زندگی گزار کے اٹھا، کل قیامت میں دربار خداوندی سے یہ اعلان ہوگا تو جان اور تیرا کام جانے، تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، 16ویں پارے کا آخری صفحہ بتاتا ہے، سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ بتاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ ایک شخص آئے گا کل قیامت میں، دنیا میں آنکھیں رکھنے والا ہوگا، بینائی رکھنے والا ہوگا، دیکھنے دکھانے والا ہوگا، لیکن جب قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن میں اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، وہ بالکل بلینک اندھا ہوگا، اس کی آنکھیں ختم ہو چکی ہوں گی، بینائی نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا میرے مولا قد کنت بصیرا، میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں آنکھیں رکھتا تھا، میری بصارت تھی، میری بینائی تھی، وہ کہاں گئی؟ رب فرمائیں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو بندہ وہ ہے جس نے میری شریعت سے، تو بندہ وہ ہے جس نے میرے دین سے، تو بندہ وہ ہے جس نے پیغمبر کے احکامات سے منہ پھیرا تھا، آج تیرا جواب یہ ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ رب فرماتے ہیں میں اس بات پہ قادر ہوں کہ میں فنگر پرنٹس بھی کل قیامت میں واپس کر سکتا ہوں، بنانا انگلیوں کے پورے، اس میں فنگر پرنٹس ہیں، لیکن اس بندے کی تو آنکھیں نہیں ہیں۔ وجہ کہ اس نے دین سے منہ پھیرا ہے۔ اعرض عن ذکری، یہ تو سزا آخرت میں ہے، دنیا میں کیا ملی تھی شاید اسے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے اوپر حلال روزی کو تنگ کر دیا جائے گا، حرام کی بہتات ہوگی، حلال تنگ ہو جائے گا، حلال رزق نہیں ملے گا۔ یہ کہے گا میرے مولا میں تو اندھا۔ اب اللہ فرمائیں گے کہا اتت کا آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس ہماری شریعت کے احکامات آئے تھے، تو نے اسے بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تو بھی بھلا بھلایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس کو اللہ کہہ دیں تو بھلا بھلایا ہے، اس کا حشر کیا ہو؟ ہمیں آج زندگی میں موقع ملا، ہمارے جسم میں دوڑتے ہوئے خون ہے، ہمارے جسم میں سرایت کی ہوئی روح ہے، آج ہم آنکھ اٹھا کر دائیں بائیں دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلانے کی طاقت رکھتے ہیں، زبان چلانے کی طاقت رکھتے ہیں، نظر کے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں،
नाक हमारा काम करते हैं, हम सूंघ लेते हैं, कान हमारा काम करते हैं, हमारी सुनवाई हो सकती है, हमारा दिल और दिमाग मौजूद है, हमारी टांगें और पांव मौजूद है। अल्लाह न करे बंदे पर वो वक्त आए जब बंदा अपने आज़ा में किसी उज़्व से महरूम हो जाए, उस वक्त बंदे की कैफियत क्या होगी। और इससे बड़ी महरूमी कि बंदा अपनी जिंदगी से बगैर कोई नेकी के काम किए हुए हाथ धो बैठे, इसको क्या मिला। हमारे लिए बेहतरीन नमूना हुज़ूर पाक की जिंदगी है। मेरे दोस्तों, हमारे लिए बेहतरीन नमूना लेनिन की जिंदगी नहीं है, अंग्रेज की जिंदगी नहीं है, हमारे लिए यहूद और नसारा का तमद्दुन नहीं है, पैगंबर की ज़ात अक़दस है। नाराज ना होना, आज हमारे लिबास, आज हमारी तहजीब, आज हमारी तालीम, आज हमारा उठक बैठक, आज हमारा तर्ज जिंदगी, लिविंग स्टाइल वो यहूदियों वाला है, ईसाइयों वाला है, जिसे अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह एक अरसा पहले शिकवा करके गए थे। वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हो हुनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देख कर शर्माएं यहूद। आज हम उस कैफियत में हैं, हम वो हैं हर नमाज में अल्लाह को अर्ज करते हैं, मेरे मौला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, अल्लाह हमें मग़ज़ूब लोगों के रास्ते पे न चलाना, ज़ालीन के रास्ते पे न चलाना। मग़ज़ूब जिन पर गुस्सा हुआ, ज़ालीन जो गुमराह हुए, ये कौन है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी अब्वाब तफसीर की रिवायत है, फरमाया जिन पर गुस्सा अल्लाह का हुआ ये कौम यहूद है, और जो गुमराह हुए हैं ये कौम नसारा है, यहूद और ईसाई हैं। हर नमाज में उनसे पनाह मांगते हैं, पर अफसोस का मकाम है हमारा हेयर स्टाइल, बाल कैसे कटाएं, ये हुजूर की तर्ज पे नहीं है, यहूद और ईसाई की तर्ज पे। आज हमारे हजाम की दुकान पर स्टाइल बने हुए होते हैं, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने क़ज़ा कटिंग से मना फरमाया है। साहबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह क़ज़ा कटिंग कौन सी है। फरमाया, जिस्म के एक हिस्से के बाल छोटे, सर के एक हिस्से के बाल छोटे करा दो, एक हिस्से के बड़े करा दो। कहा जैसे रखो बराबर रखो। आज कौन सी ऐसी नाई की दुकान है, कौन से आपको हेयर ड्रेसर मिलेगा जिसकी दुकान में बराबर के बाल काटे जाते। मैं अपने छोटे बच्चे को हेयर कटिंग के लिए लेकर गया तो सामने तस्वीरें लगी हुई थी। वो मुझे कहने लगा, अब्बू मेरी शक्ल ऐसे बनवाएं जैसे ये तस्वीर हो। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा हमारे वालिदैन कहते थे ना कि दुनिया में बंदा माहौल से असर लेते। मैंने कहा मेरा बच्चा यार ये कह रहा है, इसे क्या समझाऊं। मैं उसे बाहर लाया, उसे चीज़ लेकर दी, प्यार से समझाया। मैंने कहा बेटा हम कलमा क्या पढ़ते हैं। उन्होंने मुझे कलमा सुनाया। मैंने कहा बेटा इसमें जो लफ्ज़ मोहम्मद है सल्लल्लाहु, ये कौन है। उसने कहा हमारे नबी है, उसको उसकी माँ ने समझाया था। मैंने कहा बेटा हमारे नबी ने ऐसे बालों से मना किया। मुझे क्या लगा ये कौन लोग हैं। मैंने कहा बेटा गंदे लोग हैं। अब मैं उसे क्या कहूँ ये यहूदी सही है, उसे क्या पता। मैंने गंदे लोग हैं, हम अपने चेहरे को ऐसे नहीं बनाएंगे, हम अपने बालों को ऐसे नहीं बनाएंगे। जब समझाया ना वो दिन ये दिन, वो दुकान में जाते मुझे कहते मुझे गंदे लोगों वाली कटिंग ना बनवाना। अब हम समझाने वाले बने, हम बताने वाले बने। अल्लाह की कसम दिल दुखता है। हम लोग खुद बात करते हैं मदीने की रियासत की, बात करते हैं मदीने में फौत होने की, बात करते हैं हम नेक बंदों की, और हमारे अमाल वो नहीं है। हमारे अमाल हमें जुटला रहे। मेरे दोस्तों हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। और एक जुमला मज़ीद कहता हूँ, वितर पढ़ते हैं रात को, दुआए कुनूत पढ़ते हैं, उसमें एक वादा करते हैं अल्लाह से, और वादा करके सोते हैं हम लोग। वो वादा क्या है। व नखलऊ व नतरुकु मैं यफजुरुक, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। कभी तर्जमे पे गौर किया। व नखलऊ व नतरुकु मैं यफजुरुक का क्या माना है। व नखलऊ हम जुदा होते हैं, खाली होते हैं, अलग होते हैं। व नतरुकु हम तर्क करते हैं, छोड़ते हैं। किसको। मैं यफजुरुक, ए रब जो तेरा नाफरमान है हम उसके साथी नहीं बनते। ये हम वादा करके सोते हैं। ईमान से हमें बताएं। आज सीरतुल नबी का ये बयान हमें नहीं झंझोड़ रहा कि हमारा अमल भी इस लफ्ज़ पर है, हमारा किरदार भी इस लफ्ज़ पर है, हमारा करैक्टर भी इसके मुताबिक है कि हम व नखलऊ व नतरुकु मैं यफजुरुक कहकर सोते हैं, और हमारा अमल इस बात की तरदीद कर रहा होता। फिर हमारे झूठे दावे, फिर हमारी ज़बानी बातें,
ذالکم قولکم بافواہکم، قرآن کہتے ہیں پھر تو تمہارے منہ کی صرف خواہشات ہیں، منہ کی باتیں ہیں، دل کے اندر نہیں ہیں۔ ایمان سے بولیے۔ یہ 1 فٹ منہ میں اور دل میں فاصلہ ہے۔ ہم 1 فٹ میں منہ والی بات اپنے دل تک نہیں لائے، ہم 6 فٹ زمین کے نیچے جا کر جنت کی بات کرتے ہیں۔ ہم پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی امید رکھتے ہیں، ہم اپنی قبر مدینہ پاک میں بنوانے کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دعوت فکر ہے آج پروگرام، یہ بہت بڑی دعوت فکر ہے۔ بہت اچھے نعت پڑھی، بہت اچھا بیان کیا، جی نہیں، جب تک یہاں سے یہاں پہ نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے، کسی کام کا نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اعمال کرو گے تو جنتی، اعمال کرو گے تو دوزخی۔ میں کوئی جنت دوزخ کی ٹکٹیں اپنے پاس رکھ کے نہیں بیٹھا کہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے بھئی یہ جنتی اور میں جہنمی ہوں، یوں نہیں ہے، یہ رب جانتا ہے، لیکن اعمال سے تو پتہ چلتا ہے نا، نشانیاں اور علامتیں تو بتاتی ہے نا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ صرف رب کو عبادت مطلوب نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، صرف عبادت مطلوب نہیں ہے۔ دین 100% ہے نا، ان میں 25% عبادات ہیں، 75% معاملات ہیں۔ ہم 25% پہ زور دیتے ہیں، 75% کو زیرو کر دیتے ہیں۔ معاملات پر کوئی بندہ بات نہیں کرتا۔ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، توجہ رکھنا، میری طرف توجہ رکھو۔ ہم معاملات میں زیرو ہیں، عبادات میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 اراضین، جس شخص نے اپنے دوسرے دوست، اپنے بھائی، اپنے پڑوسی کی 1 بالشت زمین بھی ہتھیا لی، کل قیامت میں رب 7 زمینوں کو طوق پہنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ صف میں اگلی صف میں آ کے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں اور میں نے سگی بہن کا حق کھایا ہوا ہو، سگے بھائی کا حق کھایا ہوا ہو، پڑوسی کی زمین ہتھیائی ہوئی ہو، مجھے بتائیں میرا عمل کہاں پہنچا؟ میں 25% پہ تو مضبوط ٹھہرا ہوں، اچھی بات ہے، نماز ہونی چاہیے، لیکن جو میرے حقوق ہیں، جو میرے معاملات ہیں، کسی کا حق کھا جانا، یاد رکھنا، طاقتور کا حق کھاؤ گے یہ اتنی بری بات نہیں ہے جتنا کمزور کا حق کھانا بری بات ہے۔ کیوں؟ طاقتور تم سے کھینچ کے لے سکتا ہے، ڈرو اس کمزور سے جس کی عرش ہلا دے گی۔ بدلہ لینے والے سے نہیں ڈرنا چاہیے، جو بات خدا پہ ڈالتے نا، ڈرنا اس سے چاہیے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اس پر ہم دیکھیں ہمارا کوئی معاملہ، کسی سے قرضہ لیتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، اس نیت سے لیتے ہیں کہیں دینا چھڈو جی، یہ بات سوچو۔ اب سنو، میں سیرت النبی پر حدیث پاک دے رہا ہوں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، کسی نے کسی سے قرضہ لیا، اس نیت سے لیا کہ میں اس کا قرضہ ایک نہ ایک دن لوٹا دوں گا، جیسے میری طاقت ہوگی نا میں لوٹا دوں گا۔ فرمایا اس کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ لگا دیں گے جو اس کا تعاون کرے گا، اس کے لیے دعا کرے گا، یہ ایک دن قرضہ چکا دے گا۔ اور فرمایا جو شخص کسی سے قرض لے اس نیت سے کہ میں نے نہیں دینا، بس یہ بڑی موٹی سامی سے لے لو، فرمایا اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جائے گا جو ایسے اسباب اس کے ضائع کرتا رہے گا جس سے قرضہ اتار سکے، کبھی نہیں اتار پائے گا۔ میرے ایک شاگرد ہیں، ان نے مجھے آ کر کہا کہ استاد جی وہ آپ کا ایک جاننے والا ہے، میں نے کہا جی ہاں، اس نے میرا 1 لاکھ روپیہ لیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، 2 مہینے کا کہا تھا، 22 مہینے اوپر ہو گئے ہیں، اس نے نہیں لوٹایا۔ آپ سفارش کر لیں گے؟ حق کی سفارش ہو تو بندہ کر لے۔ میں نے اسے بلوایا، وہ آ گئے، میں نے کہا بھائی آپ نے فلاں بندے کا قرضہ لیا ہے؟ کہتے جی لیا ہے۔ 2 ماہ کا ٹائم طے کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ نے دینا ہے؟ جی میں نے دینا تھا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس نے 2 باتیں کی۔ پہلی بات کہتے حضرت کروڑوں کا مالک ہے، یہ 1 لاکھ کے پیچھے میرے لگا ہوا ہے ہاتھ دھو کے، اس کو شرم نہیں آتی؟ دسو گل کرو حضرت کرنے لیے۔ دوسری کہنے لگا اتارنا تو چاہتا ہوں لیکن اتار نہیں سکتا تھا، بس وہ طریقہ ہے نہیں، بس دعا کریں اللہ میرا ہاتھ اچھا فرما دے تو میں اتار دوں گا، اس کے پیسے میں نے نہیں لینے، اس کے منہ پہ مارنا۔ یہ
میں نے اس کی باتیں سنی تو میں نے کہا ذرا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ایمان سے بچا. جب تو اس سے پیسے لے رہا تھا نیت کیا تھی تیری کاروبار میں لگانے کی؟ میں نے کہا نہیں، اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، تو نے کالے چور کو دینے تھے، مجھے اس سے واسطہ نہیں ہے. کیا نیت تھی کہ اتاروں گا یا کھا جاؤں گا یہ بول. تو ہنس پڑا. مجھے کہتے ہیں کروڑوں کی سامی ہے یہ بندہ، کروڑوں میں پالٹی ہے، کھیلتا ہے، 1 لاکھ کا. میں نے تو سمجھے اسے بھول جائے گا، تو پیچھے لگ گیا میرے. میں نے کہا بیٹا میں حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یہ میں نے سنا ہے. مجھے لگتا ہے تیرے ساتھ ایک شیطان لگ گیا ہے جو تجھے اتارنے نہیں دیتا. میں نے کہا تیرا بھی تو لاکھوں میں کام ہے. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا تو نہیں اتارنا چاہتا؟ کہتے اتارنا چاہتا ہوں لیکن سبب نہیں بن پاتا، موقع پہ کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے. میں نے کہا اب توبہ کر لے اس گناہ سے، تو نے اس نیت سے لیا تھا، توبہ کر لے. ابھی زندگی کا موقع ہے، ایک دن اللہ طاقت دے گا تو اتار لے گا. کچھ عرصے کا ٹائم اس نے پھر لیا، میرے ساتھ مجھے گواہ بنا کر اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی. 2 سے 3 مہینے میں اس بندے نے اس کا قرضہ اتار دیا. ہم معاملات میں اتنے زیرو ہو گئے، اتنے زیرو ہو گئے، ہمیں دوسرے کی ٹکے کی بھی فکر نہیں ہوتی. نمبر 2 بندے پارٹنر بنتے ہیں نا، ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے بنتے ہیں. یہ معاشرے میں کتنی بڑی بگاڑ کا کام بن رہا ہے. ہمیں دوسرے کو کاٹنے کے لیے اس کے ساتھی بنتے ہیں تو اس منافع بخش تجارت کا فائدہ اور تجارت کے احکام بھی معلوم نہیں ہوتے. بعض اوقات یہ حال ہوتا ہے کہ یہ سود ہے یا جائز ہے ناجائز ہے پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک شخص بینک میں پیسے رکھ کے سود کرا کر فکس کرا کر سود لیتا تھا. ایک مجلس میں ہم جمع ہو گئے تو مجھے لوگوں نے کہا استاد جی یہ سود لیتے اسے سمجھائیں. وہ بھی بول پڑا. مجھے کہنے لگا مولوی صاحب بعض اوقات سود لینا حلال ہو جاتا ہے. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار کوئی نواں مسئلہ آ گیا. میں نے کہا ذرا وہ 1-2 صورتیں ہمیں بھی بتا دے جس سے سود بعض اوقات لینا حلال ہو جاتا ہے. تو بڑی اچھی گل ہے. آپ کو نہیں پتہ؟ میں نے کہا جی مجھے یہ مسئلہ نہیں پتہ. حضرت میں سود تو لیتا ہوں لیکن خود نہیں کھاتا. میں صرف اور صرف غریبوں کو دیتا ہوں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جو غریب لوگ ہیں، جن نے بچیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، جہیز کے پیسے نہیں ہوتے. میں ان کا تعاون کرتا ہوں، ان کو دیتا رہتا ہوں. میں نے اسے کہا لوگوں کو 1 سود کا گناہ ہوتا ہے، تجھے 2 سودوں کا گناہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک حرام لینے کا اور دوسرا حرام کو حلال جگہ خرچ کرنے کا. وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ یہ جائز کام کر رہے ہو. کل کوئی طوائفہ اٹھے گی جو جسم فروش ہے، فزیکل ریلیشن رانگ طرز پہ قائم کر کے لوگوں سے پیسے لیتی ہے، غلط جسمانی تعلق پہ، اور وہ کہے گی کہ میری خون پسینے کی کمائی ہے، محنت کر رہی ہوں اور اس سے کسی غریب کے گھر کا چولہا جل جائے اسی لیے کر رہی ہوں، تو جائز ہوگا؟ تو یہ کیسی بات ہوئی؟ میں نے کہا وہ کیسی بات ہوئی؟ تو نے کہا میں حرام پیسہ حلال جگہ خرچ کرنے کے لیے لیتا ہوں. ایک زانیہ فاحشہ اور یعنی والی عورت کہہ دے میں زنا اسی لیے کراتی ہوں تاکہ میں یہ پیسے لے کر غریبوں میں بانٹ دوں، تو مان لے گا؟ میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا، شراب کو جام شیری کہہ کر کے بیچو گے وہ حلال نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا. کتے کے گوشت کو بکری کے نام پہ حلال نہیں کیا جا سکتا، گدھے کے گوشت کو گائے کے نام پر جائز نہیں قرار دیا جا سکتا. شیطان نے تجھے غلط پٹی پڑھائی ہے. میرے دوستو ہم کہاں پہنچ گئے ہیں معاملات میں؟ اتنے زیرو ہیں ہم معاملات میں. بس اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سیرت النبی کے جلسے کا پہلا پیغام ہے عبادات کو عبادات سمجھتے ہو تو معاملات کو بھی عبادات سمجھو. ہمیں معاملے میں ٹھیک ہونا چاہیے. کوئی بندہ کسی کو چیز بیچتا ہے نا، حدیث پاک میں اگر وہ تاجر ہے نا اور وہ جھوٹ بول کے بیچتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا چیز بک جائے گی، ساتھ برکت بھی بک جائے گی، برکت بھی گئی. ہم کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں، نہیں اچھی ہے اچھی. اور خدا کے بندے جو بیچنے والا ہے وہ کبھی کہے گا میری یہ دکان کی چیز بری ہے؟ تو جب نہیں کہنا تو پھر قسمیں کیوں اٹھاتے ہو؟ آپ کہنا یہ ساری اچھی ہے ان میں سے جو لے لو. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جھوٹ بولنے کی وجہ میرے دوستو غلط قسمیں اٹھا کے دھوکہ دہی کر کے پورا بازار بھرا ہوا ہے. نمبر 2 یہ جو آفس میں کوئی افسر بن کے کام کرے نا اسے لت پڑ جاتی ہے رشوت کے پیسے لینے کی. رشوت لینے والا اور جان بوجھ کے دینے والا ایک ہے، مجبوری میں وہ اور ہے جان بوجھ کے دینے والا. یہ دونوں کہاں جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ان کا ٹھکانہ بتایا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار.
تو پتہ نہیں کیا چیز ہے. میرے ایک دوست ہیں، میرے کلاس میٹ بھی تھے، وہ آج کل آفیسر ہیں ایک بہت بڑے محکمے میں. اب میں محکمے کا نام بھی خاموش ہو جاتا ہوں، لوگ کہیں گے بھی ساڑھے محکمے تک گل کر دیں. وہاں ان کو اس کے بڑے اعلیٰ افسر نے کہا بھائی آپ یہاں ٹھہرو، اور یہ اس جگہ اس چوکی کی ہماری طے ہے، اتنے پیسے فلاں کے گھر پہنچانے ہیں. وہ ایک دن مجھے آ کر بتانے لگے کہ حضرت میں نے رشوت لینی چھوڑ دی ہے. میں نے کہا بہت اچھا ہے، وجہ کیا بنی؟ کہتے جو رشوت کے پیسے لے کر میں جاتا تھا نا، تو وہ رشوت کے پیسے مجھے کسی نہ کسی جگہ دینے پڑتے تھے. یا بیوی بیمار ہو جاتی، یا بچے بیمار ہو جاتے، یا خود بیمار ہو جاتا، کہیں نہ کہیں سے نکل جاتے تھے. گھر میں بے برکتی تھی، 1 روپیہ نہیں ٹھہرتا تھا. میں نے معافی مانگ کر توبہ کی ہے، لیکن اب میرے لیے مشکل یہ آ گئی ہے کہ میرے افسر مجھے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو لا کر دے گا، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے تیرے سے. حضرت دعا کریں میرے ساتھ، اللہ کرم فرمائے. میں نے اسے کہا اللہ کے لیے چھوڑا ہے تو اللہ تجھے نہیں چھوڑیں گے. حدیث پاک میں ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پہلے شرط ہے من کان للہ، تو اللہ کے لیے ہو، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر. کان اللہ لہو، پھر اللہ تیرا ہوگا. تو جو من کان للہ ہو جائے نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ کان اللہ لہو نہ ہو. تو بے فکر. اس نے اللہ سے مانگا، خدا کا کرنا اس کا افسر تبدیل ہو گیا. اسے کوئی ایسا کام ہو، اسے اعلیٰ افسر نے وہاں سے ہٹا دیا. آپ مجھے بتائیں، وہ مجھے کہتے ہیں میں کتنی سکون کی زندگی آج کل گزارتا ہوں. یہ فضول پیسے کی لت پڑ جاتی ہے. میرے ایک شاگرد ہیں، وہ ایک محکمے میں بھرتی ہوئے ایک دن، اور مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا یہاں سے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے. میں ان کے گھر گیا، جان بوجھ کے گیا اسے سمجھانے کے لیے. شاگرد ہے میرا. انہیں چائے پتہ نہیں کیا، کوئی دودھ شدھ تھا وہ بنوایا. جب سامنے رکھا نا، میں نے کہا میں تو اسے صرف ملنے آیا ہوں، چائے نہیں پیتا. نہیں استاد جی آپ پی لیں. میں نے کہا میں حرام پیسے کی نہیں پیتا. اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. نہیں استاد جی میں حرام نہیں کماتا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہے اپنے گھٹنے پر اور ایک ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھ اور کہہ میرے اللہ، اگر میں مفتی عبدالواحد قریشی کے سامنے جھوٹ بولوں تو اس 1 مہینے کے اندر میرا گھٹنا بھی توڑ دے، میری آنکھوں کو اندھا کر دے. اس نے کہہ دیا. میں نے کہا اب کہو میں رشوت نہیں لیتا. وہ کہا استاد جی تسی میرا نقصان کرانا ہے. اب کہو نا، یعنی اس کو اپنی آنکھ اور گھٹنا پیارا ہے. رسول اللہ کو حکم کا کوئی مسئلہ نہیں. ہم اس جگہ پہنچ گئے. اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے معاشرے میں. اس کی غلطی یہی ہوتا ہے. آج معاشرے میں طلاق کا رجحان عام ہو گیا. اکثر طلاق کے مرد جو ہے نا دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی دے بھی بیٹھتے ہیں بیویوں کو، اور پھر جھوٹ بولتے ہیں. طلاق دینے کے بعد کہیں گے جی اسی تے غصے سے. تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے، کوئی پیار میں تو کوئی تھوڑی کہتے ہیں آؤ میری پیاری بیوی تمہیں طلاق دو. پیار میں تھوڑی دیتے ہیں لوگ، غصے میں ہی دیتے ہیں نا. کم یار مائی لولی وائف، ایسے تو کوئی نہیں کہتا نا میں تجھے طلاق دیتا ہوں. تو کہاں پہنچ گئے؟ ایک خاتون کے بچے نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، اور گواہ وہ خاتون بھی تھی اور اس کا بیٹا بھی تھا. خامد بھی مان رہا تھا، دوسرا بیٹا اس کا. تو بیٹا میرے پاس ہے. اس نے کہا ایسی بات ہے. میں نے کہا میں ایک گواہ پہ فتویٰ نہیں لکھتا. تو دوسرا گواہ لیا. اس نے کہا استاد جی امی گواہ ہے، بہنا گواہ ہے. میں نے کہا جی لے آؤ. وہ پردے میں لے کر آ گیا ان کو. میں اب گواہی پوری آئے گی تو فتویٰ لکھ دوں گا نا. آدھی گواہی پہ کون فتویٰ لکھ کے بندہ اپنے لیے دوزخ بھرے. تو اس کی ماں اب گواہی دے رہی ہے کہ بیٹا اس نے 2 طلاقیں دی. تو میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اس نے تیسری نہیں دی. تو میں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ خدا تجھے عقل دے، طلاقیں 2 ہوئی ہیں اور تو مجھے 3 لکھوا رہا ہے. تجھے جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی؟ اس کے سامنے میں نے کہا. انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. اس نے ماں کو دیکھا. انہوں نے کہا امی سفید بال ہیں آپ کے، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. تو ماں پوتر دی آپس ہی واہ پہ گیا. میں کہا جی اے کم خراب ہے. ماں کچھ اور کہے، بیٹا کچھ اور کہے. بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا مجھے اللہ لعنت کرے میں جھوٹ بولوں. 3 دیے ہیں بھیا نے، میں نے خود سنی ہے، امی نے بھی سنی ہے، ادھر آ کر باتیں کر رہی. مجھے احساس ہو گیا ان کی گفتگو میں کہ ماں کچھ رکھ رکھاؤ کا کام کر رہی ہے، کوئی چھپن چھپائی ہے. خاتون کی عمر تقریباً کوئی 70-65 برس ہوگی، بوڑھی عورت لگ رہی تھی. میں نے اس اماں سے کہا، میں نے کہا اماں جان ایسا ہے آپ کو گھٹنے میں کوئی درد شرط تو ہوتا ہوگا؟ کہتی جی ہاں. میں نے کہا آپ دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں، کہیں اللہ میں سچ بولوں تو میرے گھٹنے ٹھیک کر دے، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے دونوں گھٹنوں کو توڑ دے، میں لنگڑی ہو جاؤں.
اب بتائیں آپ کے بیٹے نے کتنی طلاقیں دی ہیں؟ تو ہاتھ میں نے کہا رکھ ہی رہنا یہاں گھٹنوں پہ نا. مجھے پتہ ہے ہاتھ رکھنے نہ رکھنے سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کا مائنڈ سیٹ میں پڑ رہا تھا کہ جیسے قرآن پہ ہاتھ ہے نا، لوگ جھوٹا رکھ دیتے ہیں، گھٹنے پہ جھوٹا ہاتھ کبھی نہیں رکھیں گے. یہ میرا تجربہ ہے. آنکھ پہ جھوٹا ہاتھ کبھی نہیں رکھیں گے، حالانکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، یہ قسم منعقد ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس نے گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پتر ہاتھ چوک کے میں نہ دساں، ہاتھ اٹھا کر نہ بتاؤں. میں نے کہا نہیں امی آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، فتوے کی بات ہے، اس کے بغیر فتویٰ لگتا نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا کم از کم فتویٰ. انہوں نے ہاتھ رکھ کے کہا بڑا بے ایمان ہے میرا بیٹا، اس نے 3 ہی دیے ہیں. ابھی ایمان ختم ہو رہا تھا تو اماں جی کو فکر نہیں تھی، نکاح زنا میں بدل جاتا ماں کو فکر نہیں تھی، گناہ میں زندگی بسر ہو جاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور جب نیکی کی بات آئی تو جھوٹ بولنے پہ تیار ہے. قرآن اٹھانے کی قسم اس نے لے لی تھی، گھٹنے پہ ہاتھ نہیں رکھا. آج ہم اس نہج پر گر گئے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے. میرے دوستو اگر سیرت النبی کی زندگی دیکھیں نا، ہر کسی کا حق ملتے ہوئے نظر آتا ہے. حضور علیہ السلام بیٹے ہیں اپنے ماں باپ کے، تو حضور علیہ السلام نے کیسی قدر کی ہے وہ قدر ہم دیکھ لیں. والد سے تو اللہ کے رسول کی ملاقات نہیں ہے، والدہ سے تو ہے نا. ان 6 سالوں میں اپنی امی کے ساتھ جو حضور نے زندگی گزاری ہے نا، اس 6 سال کی زندگی کا اثر حضور خود فرماتے تھے کہ اگر میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ کے امی کو جواب دیتا. آپ مجھے بتائیں ہمیں حضور نے ماں کا ادب نہیں سکھا؟ اپنے چچا کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا عم الرجل سن و ابی، بندے کا چچا اس کی باپ کے مانند ہوتا ہے. یہ حضور نے بھتیجے ہونے کا ہمیں سیرت النبی میں سبق نہیں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا کیسا ہمیں سبق. حضور علیہ السلام والد ہیں اپنی اولاد کے، اپنی اولاد سے پیار کرنا ہے اور اپنی اولاد سے تعلق رکھنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اچھے نام رکھیں، اچھی جگہ شادی کی ہے، اچھی تعلیم دی ہے. یہ ماں باپ کے ذمہ 3 حق ہیں اولاد کے، حضور پاک نے کر کے دکھائے ہیں. یہ ہمیں سبق نہیں ملتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوہر ہیں اپنی بیویوں کے، اور حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا شفقت والا یا غصے والا کیسا معاملہ گزارا ہے ہر بندہ جانتا ہے. شفقت والا گزارا ہے، یہ ہمیں گزارتے ہوئے نظر نہیں آتا. آج لوگ بیوی پر ظلم کرتے ہیں، اس کے حق کو کھاتے ہیں، اور ایسا حق کھاتے ہیں جیسے ماں کا دودھ سمجھ کے ہڑپ کر جائے. ڈائیو میں ایک دن میں سفر کر رہا ہوں، اور فضائی میزبان ہے، وہ جو سفری میزبان ہے ڈائیو کی بس ہاؤسٹس، وہ آئی اور اس نے ایک بندے کو کہا کہ باقیوں کو تو بوتل مل گئی، بوتل یہاں آتے ختم ہو گئی، آپ جوس کا ڈبہ لے لیں. انہوں نے کو 10 دفعہ سے کہا ہے تھینک یو، شکریہ شکریہ، بڑھیا گل ہے، ماشاء اللہ انشاءاللہ. میں نے کہا میرے بھائی شادی شدہ ہے؟ جی ہاں. پوری زندگی اپنی بیوی کو کبھی کہا ہے روٹی پکانے پہ شکریہ؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے. مرد وہ ہے شادی شدہ جس کو دنیا کے ہر عورت کی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے، لیکن بیوی کی تکلیف اسے کہیں محسوس نہیں ہوتی. ہم حق نہیں کھا گئے. اس بات پہ بھی طلاق ہوتی ہے کہ تیرے باپ نے تجھے دیا گیا. اگر معاشرے میں دیکھیں نا تو ایک باپ جب اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہے نا تو اپنا دل نکال کے دیتا ہے. جس کے سینے میں باپ والا دل ہے نا وہ مجھے بتائے گا. جب بیٹی بیاہ ہو کر ریوڑی سے رخصت ہو رہی ہو نا تو باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے، ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے. اور اگلا اسے یہ کہہ دے کہ تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے، اور خدا کے بندے اس کی باپ کی جان بھی لی ہے، اس کا مال بھی لوگے. ہمارے علاقے میں ایک جگہ طلاق ہوئی، فتویٰ لکھوایا گیا. جب لکھا گیا طلاق ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، میں نے ان سے وجہ پوچھی. میں نے کہا سچ بتانا بنیاد کیا بنی تھی؟ لڑکا رو پڑا، کہنے لگا حضرت ہم میاں بیوی کی کوئی آپس پہ لڑائی نہیں تھی، ہمیں معاشرے نے طلاق دلوائی ہے. میں نے کہا معاشرے نے کیسے دلوائی ہے؟ طلاق کا اختیار تیرے ہاتھ میں. قرآن کہتے بیدی ہی عقدۃ النکاح، تو نہ دیتا طلاق نہ ہوتی، دی تو نے، ڈال معاشرے پہ رہا. انہوں نے کہا نہیں آپ میری پوری بات سنیں. میں جی سناؤ. ہماری شادی کو ابھی 1 مہینہ گزرا تھا، ہمارے گھر محلے کی ایک بڑی خاتون ملنے آئی، اور آ کر اس نے 2-4 باتیں کی اور اس کے جانے کے بعد لڑائی ہو گئی. کیا باتیں کی اس نے؟ کہتی اس نے ایسے صوفے دیکھے، بیڈ دیکھے، اور کہا یہ تو 2 نمبر بنوا کے ان لوگوں نے آپ کو دیے ہیں. اس خاتون کا اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسے راہ چلتے ہوئے پیاس لگی اور بیچاری پانی پینے آ گئی ہے، وہ مصیبت بن کے ان کے گھر ہے.
میں نے کہا تو 2 نمبر ہے. اسی بات کو کسی نے سن لیا, وہ گھر میں بات شروع ہو گئی, 2 نمبر ہیں, بھابھی کے جو سامان ہے کسی کام کا نہیں, ایسے فضول ہے, ایویں ہی دے دیتا نے. وہ بیچاری ناراض ہو گھر چلی گئی. اب باپ کی لڑائی ہو گئی, ماں کی لڑائی ہو گئی, سارے لڑ پڑے, آخر میں طلاق ہو گئی. سارا جھوٹ تھا, کوئی 2 نمبر نہیں تھی. اس بیچاری کی آنکھ کی اس دن اینک نہیں پہنی ہوئی تھی, اس نے 2 نمبر سمجھ لیا تھا. معاشرے کا یہ حال ہے ہمارا. کسی اور کی لڑائی ہم اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا, یہ جو ہمارے اندر آئی ہے, اس پہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں, یاد رکھنا. نکاح کیسے کرنا ہے اس کے لیے اسلامی حکم موجود ہے. ایجاب قبول کیسے کرنا ہے موجود ہے. خطبہ کیسے پڑھنا ہے موجود ہے. ولیمہ کیسے کرنا ہے موجود ہے. بیوی کے ساتھ کیسے ملنا ہے موجود ہے. لیکن جہیز کیسے لینا اور دینا ہے کوئی حکم موجود نہیں. میں نے ایک جگہ بات کی تو ایک بندے کو پتہ نہیں اپنا کوئی علمی بخار چڑھا ہوا تھا, مولانا جہیز شریعت میں ہے. میں نے کہا کہاں ہے, کوئی دینے کا ہے؟ میں نے کہا جی ہمیں آپ پروف فرما دیں, اللہ آپ کو بھلا کرے. بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی حضرت علی سے؟ میں نے کہا جی ہوئی. حضور علیہ السلام نے جہیز دیا؟ میں نے کہا جی دیا. آپ کیوں کہتے ہیں جہیز نہیں ہے اسلام میں؟ جناب کی بات پوری ہو گئی ہے؟ جی پوری ہو گئی. میں نے کہا اب ذرا جگر تھام کے بیٹھنا, اب میری باری آئی ہے. حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں بولیے؟ کہتے ہیں 4. میں نے کہا جہیز کتنوں کو ملا؟ کہتا ہے 1. میں نے کہا 3 کو کیوں نہیں ملا؟ حضور کی بیٹیاں نہیں تھیں. اب میاں جی کا منہ اتنا سا. میں نے کہا مجھے پتہ ہے جو تو بات کرنا چاہ رہے, وہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کیا ملا تھا, کیوں ملا تھا, لیکن سوال میرا یہ, بیٹیاں تو 4 ہیں, پہلی 3 کی ذکر کیوں نہیں آتا جہیز کا؟ تو چوتھی کے جہیز کے ذکر کی بات کر رہا ہے. چوتھی کو کیوں نہیں ملا, چوتھی کو کیوں ملا, اور 3 کو کیوں نہیں ملا؟ تو 3 گنا میرا سوال زیادہ ہے. اب وہ چپ. میں نے کہا آپ نے کہا حکم ہے, حکم ہوتا تو سب کو ملتا. آپ نے لباس پہننے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. ہم میں سارے لباس پہن کے بیٹھے, کوئی ننگا نہیں بیٹھا, اس کا معنی حکم نہیں سمجھے. گھڑی پہننے کا حکم نہیں ہے, کسی نے پہنی ہے کسی نے نہیں پہنی. تو حکم ہوتا تو سب کو ملتا بیٹیوں کو جہیز, ایک کو کیوں ملا ہے؟ حکم تو کہاں سے لایا؟ اب تو اس کے ہاتھ کے طوطے شوتے اڑ گئے, جتنا اس کا علم تھا وہ پورا ہو گیا. ادن جنہ ایک ایزی لوڈ سی نہ ہوتے ختم ہو گیا, اور دسو. میں نے کہا اسی لیے آپ پہلے بات کرنے سے پہلے سوچ لیتے. تھنک بیفور یو ول اسپیک, پہلے تولو اور پھر بولو. آپ نے بڑی غلطی کی ہے, دین کے مسئلے پہ ایسی رائے نہیں دیتے. جی مولوی صاحب 10 میں نے کہا جی سنو, جہیز جو ہے نا یہ اپنے داماد کی امداد کا نام ہے, تعاون کا نام ہے. داماد کی ہڈی پسلی کو دیکھا جاتا ہے کہ بزنس مین ہے یا جاب لیس ہے, کمانے والا ہے یا نہیں کمانے والا. اگر کمانے والا ہے تو کوئی جہیز شہیز نہیں ہے, وہ اپنی بیوی کے لیے خود کمائے گا. حضور علیہ السلام کی پہلی بیٹی ایک بزنس مین خاتون سے, ان سے شادی ہوئی ہے فرد سے, حضرت لقیط ابن ربیع ابو العاص الاموی رضی اللہ عنہ. حضرت زینب کی شادی ہوئی ہے, کوئی جہیز نہیں ہے, صرف ماں نے جاتے ہوئے حضرت خدیجہ نے اپنے گلے کا ہار اتار کے بیٹی کو ڈال دیا بس. دوسری حضور علیہ السلام کی صاحبزادی نور نظر لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت عثمان غنی, بزنس مین ہے, کوئی جہیز کا ذکر نہیں, اور وہ فوت ہو گئی. حضرت عثمان پریشان لینے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان کیوں پریشان ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ جانتے تو ہیں, آپ ہی سے رشتہ داری تھی, آپ کی صاحبزادی میری زوجہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو میں غمگین رہنے لگا. کہ عثمان تو غم نہ کر, میرے گھر میں میری دوسری بیٹی ام کلثوم کا رشتہ ہے, میں وہ تمہیں دیتا ہوں. سبحان اللہ. رشتہ مل گیا, کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے. چوتھی اور چہیتی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ, شادی کس سے ہوئی ہے؟ حضرت علی سے. حضرت علی مالی لحاظ سے کمزور آدمی, ایمانی لحاظ سے بہت طاقتور ہے. میں ایمانی لحاظ سے بات نہیں کر رہا, مالی لحاظ سے, معیشت کے لیول پہ. اور کمزوری کا عالم یہ ہے معیشت کے لیول پہ کہ شادی کے وقت اپنی زرہ کو اٹھایا اور حضرت عثمان کے گھر گئے بیچنے کے لیے. حضرت عثمان نے دل میں سوچا کہ شادی تو میری سالی کی ہے, حضرت فاطمہ کی, میرے گھر کی بات ہے, اب میں اسے کہہ دوں کہ حق مہر میں دیتا ہوں تو علی المرتضیٰ کی غیرت کے خلاف ہے, کیا کروں؟ اور زرہ اس کے پاس ایک ہی ہے جو جنگ میں پہن کے علی حضور کے ساتھ جاتے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور واقعی گھر کے پہلے داماد کو ایسی غیرت دکھانی چاہیے جیسے حضرت عثمان نے دکھائی. حضرت عثمان نے پوچھا اس کی قیمت کتنی لگی ہے؟ کہا جی 400 درہم. کہا یہ لیں 400 درہم اور زرہ میری ہوگی.
حضرت علی المرتضیٰ کی مروت بھی نہیں ٹوٹی. حضرت عثمان نے طے کیا ان 400 درہم سے ایک مجھے حرام اس سے زرہ سے دینی ہے علی کو زرہ واپس، لیکن کسی طریقے پر. اگلے دن ولیمہ ہے نا، حضرت عثمان پہنچ گئے. حضرت علی المرتضیٰ کو شادی کی مبارک بھی دی ہے اور میرج گفٹ شادی کے تحفے پہ وہ زرہ بھی واپس کر لیا. حضرت علی المرتضیٰ تو مالی لحاظ سے کمزور آدمی تھے. حضور پاک علیہ السلام نے بطور تعاون حضرت بی بی پاک کو 2 تھیلے دیے ہیں سلانے کے طور پہ، ایک چکی کا پاٹ دیا ہے چکی آٹا پیسنے کے لیے، 2 اس میں چھاگل دیے ہیں، 2 پیالے دیے ہیں، اور یہ چیزیں دے کر رخصت کیا ہے. اس کو جہیز کا نام دے کر دوسرے کے مال سے اس کی بیٹی بھی لاتے ہو، اس کا مال بھی لاتے ہو. ہمیں حیا کرنی چاہیے، ہمیں شرم کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمارے اندر وہ غلطی پائی گئی ہے، خدا کی قسم ہم کل قیامت میں حضور علیہ السلام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. اور میرے دوستو، جتنی غلطیاں ہمارے اندر ہیں، یہ تو ہمیں سیرت النبی سے سبق لے کر مسئلے کو حل کر لینا چاہیے تھا. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا سنو. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں تجارت ملتی ہے. اب جو تاجر لوگ ہیں ذرا وہ سمجھیں. 10 اونٹ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے، ایک روایت میں 70 ہے، ایک روایت میں 10 ہیں. ایک اونٹ ایسا تھا جو لنگڑا تھا، مثلا ایک اونٹ کی قیمت طے ہوئی 100 درہم، تو 10 اونٹ تھے تو 1000 درہم لے لیا. لنگڑے اونٹ کی طرف اللہ کے رسول کی توجہ مبارک نہیں گئی. جب انہیں خریدنے والا لے کر چلا گیا تو اللہ کے رسول کو ایک صحابی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ ان اونٹوں میں تو ایک لنگڑا اونٹ بھی تھا، اس کی قیمت بھی آپ نے پوری لے لی ہے. اچھا جاؤ بندہ تلاش کرو. اللہ اکبر، ایسا ملے گا؟ اسے بقایا رقم واپس کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ عصر کی نماز سے پہلے ایک دن دکان بند کر رہے تھے. کپڑے کی دکان تھی، ان کی فیکٹری تھی پوری. خزاز بزاز ان کا لقب آتا ہے، جو کپڑا باندھتے تھے پھر کپڑا بیچتے تھے، کپڑا بنتے تھے اپنے گھر. انہوں نے کہا حضرت آج تو دن ابھی آدھا بھی نہیں ہوا اور آپ دکان کو بند کر رہے ہیں. وجہ یہ وہ زمانہ ہے جب انرجی سیور اور لائٹس نہیں ہوتے تھے. امام صاحب کا جواب سنیں. فرمایا میں بھی جانتا ہوں آدھا دن ہے، لیکن کہا لیکن کیا؟ کہا دیکھا نہیں اب آسمان پر بادل آ گئے. کہا جی. کہا اندھیرا ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے. تو کہا اب اعلیٰ اور ردی کپڑے کا فرق نہیں ہو سکتا. جو مجھ سے لینے آئے گا نا، ہو سکتا ہے ردی کپڑے کا اعلیٰ کپڑا اور اعلیٰ کپڑا کو ردی کر کے میں اپنے گاہک کا نقصان کر بیٹھوں. مجھے اچھا نہیں لگتا، میں آج دکان بند کر رہا ہوں اور اس کل سے. اور آج کل ہم لوگوں نے جان بوجھ کے رات کو دکان کھول کے بڑے بڑے انرجی سیور لگانے ہیں تاکہ ردی کپڑا بھی اعلیٰ نظر آئے. ایمان سے بتائیں ہم کہاں ٹھہرے ہیں اور شریعت ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے. میرے دوستو، سیرت النبی کا ایک پہلو یہ بھی تھا. میں آپ کو تعریفیں سناتا اپنے نبی کی، میرے نبی یوں، ہمارے نبی یوں، لیکن میں نے جان بوجھ کے معاملات کی بات کی ہے تاکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم کچھ لے کر اٹھیں. ہمارے نبی تو اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں، اولیٰ ہیں، اکرم ہیں، قابل اعزاز، قابل عزت، قابل احترام ہیں، اور امام الانبیاء ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کی سیرت پہ کتنا عمل کیا ہے یہ دیکھیں. ایک شخص نے 40,000 اشعار پہ حضور کی تعریف لکھی اور لکھ کر اس بندے نے مقالہ چھاپ دیا. تو کسی نے کہا تو نے اپنی تعریفوں سے، اپنے شعروں سے، اپنے مقالے سے حضور کی شان کو بیان کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں. اچھے میں نے شعر لکھے ہیں، میری محنت پہ پانی پھیر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا حضور پاک کی شان نے میرے مقالے کو قابل تعریف بنایا. ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میرے مقالے نے حضور کی تعریف کیا کرنی تھی، حضور پاک کی ذات نے میرے مقالے کو 4 چاند لگا دیا. اور اس نے جو آخری شعر لکھا ہے نا، ہمارے اردو شاعر نے اس کا بڑا اچھے الفاظ میں ترجمہ کیا. وہ کہتے ہیں تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. فکر رساں پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں سوچ کو، رساں رسیدن مصدر ہے، پہنچنا. تھکی ہے فکر رساں کہ میں نے اتنا سوچا اتنا سوچا اتنا سوچا کہ میری سوچیں تھک گئی.
हुजूर पाक की ज़ात अक़दस की सिफत को बयान करने के। ज़िंदगी थक गई मेरी, थकी है फ़िक्र रसां, और मदा बाकी है, तारीफ़ अभी भी मौजूद है। कलम है आबला पा, आबला कहते हैं दाना निकला है पानी वाला, पाँव पे चलते हुए जब दाना निकला ना तो आबला पा, चल चल के पाँव थक गया और ख़त्म हो गया, जूती टूट गई। कलम है आबला पा का, इतना चलाया मैंने कलम को, वो थक गया है, उसकी बस हो गई और मदा बाकी है। तमाम उम्र लिखा, यानी बचपन, लड़कपन, जवानी, अधेड़ उम्र, बुढ़ापा, यूँ लिखा और मदा बाकी है। वर्क तमाम हुआ और मदा बाकी। तो हमारे नबी की तारीफ़ तो है, लेकिन उस तारीफ़ का फ़ायदा तब है जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ लेकर आए। और मेरे दोस्तों, मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह की हदीस है। उन्होंने अपने उस्ताद से, इमाम हम्माद से, उन्होंने अपने उस्ताद इब्राहिम नख़ी से, उन्होंने अपने उस्ताद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से, और उन्होंने अपने उस्ताद अल्लाह के रसूल से सुनी है हदीस। मुस्नद इमाम आज़म में ये हदीस पाक मौजूद है। एक शख्स होगा कल क़यामत के दिन जो जहन्नम से उम्मत मुहम्मदिया का आखिरी फ़र्द शुमार होगा। वो जब जहन्नम से बाहर आएगा तो उसका वाक़या क्या है? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हमें हमारे असातिज़ा से ये हदीस पाक पहुँची है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहन्नम के करीब से गुज़र होगा, और जिब्राईल सुनेंगे जहन्नम के अंदर से एक शख्स कह रहा होगा, या हन्नान या मन्नान। हन्नान ए नरमी करने वाले, मन्नान ए एहसान करने वाले। जिब्राईल कहेगा जहन्नम में रहने वाला एक बंदा अल्लाह को पुकार रहा, क्या मतलब? वो अल्लाह के अर्श के सामने आकर सजदे की इजाज़त मांगेगा, इजाज़त मिलेगी, वो सजदा करके सर उठाएगा, अल्लाह पूछेंगे क्या बात है, बावजूद जानने के। जिब्राईल अर्ज़ करेगा, या अल्लाह समिअतु फ़ी क़अर जहन्नम यक़ूलु या हन्नान या मन्नान। मैंने जहन्नम की एक वादी की गहराई से आवाज़ सुनी है जो तेरे साथ उम्मीद बांधे हुए है और तुझे पुकार रहा है, और तेरा नाम हन्नान और मन्नान ले रहा है। अल्लाह फरमाएंगे जा इज़हब इला मालिक, मालिक के पास। मालिक जहन्नम के कंट्रोलर का नाम है, फरिश्ता। उसे कहो कि इस बंदे को मेरे सामने आकर पेश करो। हज़रत जिब्राईल जाएंगे, जहन्नम का दरोगा मालिक तड़प उठेगा, जिब्राईल आप कैसे आए? का रब का ये पैगाम लेकर आए। तो वो जाएगा, ढूंढेगा 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 और वापस आएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मालिक फ़रिश्ता आकर जिब्राईल को कहेगा, जिब्राईल अल्लाह पाक से कह दे मैं उसे नहीं ढूंढ सका, वो कहाँ है? अल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया हालांकि मालिक फ़रिश्ता जहन्नमियों को ऐसे जानता और पहचानता है जैसे माँ बाप अपनी औलाद को पहचानते। जिब्राईल आएंगे, फिर सजदा करेंगे, अल्लाह पूछेंगे क्या? वो जवाब देगा, या अल्लाह ये जवाब आया। रब फरमाएंगे कुल्ल मालिक हुआ फ़ी कज़ा फ़ी क़अर फ़ज़ा, फ़लाँ जगह फ़लाँ इलाका फ़लाँ कोने में वो बंदा पड़ा हुआ मुझे पुकार रहा है, अब मालिक जाए उसे उठा लाए। मालिक फ़रिश्ते के पास फिर जाएंगे और वो जाएगा वहाँ, और उसे निकाल के जब लाने लगेगा ना मालिक, तो वो देखेगा कि इस बंदे के हाथ यूँ टांगों से निकाल के गर्दन के अंदर बंधे हुए होंगे, और वो लोहे की जंजीरों में बंद होगा, और उस पर सांप और बिच्छू चिमटे हुए होंगे। वो उसे उठाकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक झटका देंगे ये सारे सांप बिच्छू गिर जाएंगे, दूसरा झटका देंगे तो बेड़ियाँ हथकड़ियाँ खुल जाएंगी, उसे बाहर लाएंगे। जहन्नमी जब जहन्नम से निकल के जन्नत जाएगा तो एक काम होगा, वो क्या है? हर जहन्नमी के साथ नहर हयात में एक बार गुस्ल दिलाया जाएगा। नहर हयात का माना जो जिस्म जल चुका था वो दोबारा मुकम्मल होकर जन्नत जाए। नहर हयात में गुस्ल के बाद लाया जाएगा, और जब अल्लाह के सामने जिब्राईल अमीन उसे पकड़ के लेकर आएंगे और वो अल्लाह के सामने ठहरा होगा, रब्बुल इज़्ज़त उससे पूछेंगे क्या मेरे नबियों की बात तुझ तक नहीं आई थी? या अल्लाह आई थी। मेरी शरीयत की बात नहीं आई थी? या अल्लाह आई थी। फिर तूने क्यों गलतियाँ की? ये आखिरी इंसान है, तवज्जो रखना, क्यों तूने गलतियाँ की? वो कहेगा मेरे मौला ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, मैंने वाकई गलती की, ख़ता की, और उसकी सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ, लेकिन मेरे मौला
تیرے جبرائیل نے مجھے میری آواز سے پہچانا ہے، میں حنان اور منان کہہ رہا ہوں، کیوں؟ میں نے تجھ سے امید آج تک نہیں توڑی، تو مجھے بچانے والا ہے، میں نے تجھ سے امید نہیں توڑی، میں اسی لیے یہاں کہہ رہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، تو عرض کرے گا میرے مولا جب آپ نے مجھے جہنم سے نکال بھی دیا تو میرے اوپر پوری رحمت فرما دے، کہ رب العزت سے جنت بھیجیں گے۔ یہ حدیث سنانے کا مطلب کیا تھا؟ ایک تو آخری جنتی، آخری جہنمی ہے جو جہنم سے نکل رہا ہے، نمبر 2 رب العزت سے امید کبھی نہیں توڑے۔ تو ہماری زندگی بھی اس بنیاد پر ہو کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ امید کا تاندا بندھے رہیں، امید نہ توڑنا۔ غلطی ہم میں ضرور ہے، گناہ ہم میں ضرور ہے، لیکن ان گناہوں سے میں آپ کو اللہ کی رحمت سے دور نہیں کر رہا۔ یاد رکھنا، رب العزت سے مایوسی کفر بن جاتی، امید کا دامن اللہ سے تھامے رکھیں چاہے جتنے گناہ ہو جائیں۔ امام روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب العزت کے دربار سے گویا یوں اعلان ہے، باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، کہ وہ بندے جو گناہ گار اور غلطی کر کے کہاں پہنچ چکا ایک بار پھر رب کے ہاں لوٹا۔ گر کافر گبر و بت پرستی باز آ، تو کافر اور اللہ کا نافرمان بت پرست کیوں نہ ہے پھر بھی واپس آ جا۔ این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، کہ یہ ایک ہی دربار ہے جس پر کوئی نا امیدی نہیں ہے۔ گر صد بار توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ ٹوٹی ہے تو پھر بھی آ جا رب کے دربار۔ میرے دوستو، آج کی اس محفل کا ہمیں سبق یہ ہے، ہم سیرت النبی کو عرصر نو خود پڑھیں، اس لیے نہیں کہ معلومات ملیں گی اور لوگوں کو بتائیں گے، وہ تو ویسے ہی ہوگا، اس لیے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے خاندان میں کیا کمی ہے، میرے بچوں میں کیا کمی ہے، میرے محتاطوں میں کیا کمی ہے، میں اس کو پورا کر لوں۔ اس لیے یہ سیرت النبی کی کتب موجود ہیں، آپ 3 جلدوں میں سیرت المصطفیٰ، مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، سیرت المصطفیٰ اٹھائیں، اس شخص کی اس سیرت کو پڑھیں اور اپنے عادات اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ اسوہ رسول اکرم 1 جلد میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کے شیخ و مرشد ہیں، ان کی کتاب ہے، یہ اسوہ رسول اکرم اٹھائیں اور اپنی زندگی میں حضور پاک علیہ السلام کی باتیں لائیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ایک کتاب کا نام ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، مولانا اظہار صاحب کے لکھی ہوئی ہے، خوشاب سے آسانی سے مل جاتی ہے ہر مکتبے پہ، یہ اپنے پاس رکھیں اور خود پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھیں۔ تو سیرت النبی میں یہ بنیادی بات ہے کہ جیسے ہم عبادات 25% پہ عمل پیرا ہیں، ویسے حقوق پہ عمل کریں جو 75% ہے، کریں گے؟ یہ بیان کا ایک حصہ۔ بیان کا دوسرا حصہ تھا فتنوں سے تعاقب، فتنوں سے بچنا۔ اس پر میں چند جملے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج کل دور ہے فتنوں کے آنے کا، اور یہ میں نے نہیں کہا، ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ جب قیامت سے پہلے کا وقت ہوگا نا تو وَآیَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، فرمایا قیامت سے پہلے، جلد نمبر 2 جامع ترمذی ابواب الفتن کی روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی، فرمایا قیامت سے پہلے ایسا حال ہوگا کہ جیسے تسبیح ہوتی ہے اس کو ایک طرف سے کاٹ دے تو پے در پے دانے گرتے ہیں، لوگوں پر پے در پے فتنے آئیں گے۔ آج ہر طرف سے فتنے ہیں ہمارے اوپر، ہر طرح کے، صرف 2 نمبر نمک نہیں بازار سے خریدا جا سکتا، 2 نمبر دودھ اور 2 نمبر مرچیں نہیں ہیں، 2 نمبر مولوی ملتے ہیں آج کل، 2 نمبر عقیدے بتائے جاتے ہیں، 2 نمبر مسئلے بتائے جاتے ہیں، 2 نمبر باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اور آپ کو کیا پتہ ہے 2 نمبر؟ آپ تو کہیں گے ہر مولوی خود کو 1 نمبر کہتے ہیں، دوسرے کو 2 نمبر کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک اصول سمجھاتا ہوں، آپ کے پاس ایک تھرمامیٹر موجود ہونا چاہیے، ویدر ریڈار موجود ہونا چاہیے، چیکنگ اسٹک موجود ہونا چاہیے کہ آپ چیک کر لیں سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ وہ چیک اسٹک کیا ہے؟ میں حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد زندہ رہو گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرقہ واریت کا دور دیکھو گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا امت کو پیغام پہنچا دو، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میرے طریقے کو دیکھنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے طریقے کو دیکھنا تو بچو گے، ورنہ نہیں۔ پتہ چلا حق وہ ہے جو بات نبی کی کرے تائید صحابہ سے لائے، یہ حق ہے۔ میں تمہیں نہیں بریلوی دیوبندی غیر مقلد کے چکر میں ڈال رہا، میں تمہیں نہیں وہابی غیر وہابی کے چکر میں ڈال رہا، میں اہل حق اور اہل باطل کو واضح کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جس کے پاس نبی کا عمل ہو
اور صحابہ کرام کی تصدیق ہو، وہ بندہ اہل حق ہے۔ بے شک یہ آپ کے پاس چیکنگ اسٹک ہے، ایک ایک مسئلے پہ چیک اینڈ بیلنس کریں نا۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا آپ کے اس مسئلے پہ سیرت النبی میں کون سی دلیل ہے، میں دلیل دوں گا۔ اس پر صحابہ کرام میں خصوصاً خلفائے راشدین کا عمل کہاں ہے، میں دلیل دوں گا۔ میں نہ دوں، آپ میری بات ٹھکرا دیں۔ اتنا پاگل دنیا کا زمانہ نہیں ہے۔ 2 نمبر گھی پہچان لیتے ہیں، 2 نمبر دودھ پہچان لیتے ہیں، 2 نمبر گوشت پہچان لیتے ہیں، تو 2 نمبر ڈاکٹر پہچان لیتے ہیں، 2 نمبر مولوی پہچانو نا۔ بے شک بے شک کوئی مولوی ہوتا نہیں ہے، مولویوں کی شکل میں جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، بیٹھے تھے، ایک شخص نے کہا حضرت آج کل بڑا عجیب زمانہ آ گیا ہے، نمازی جوتے چور بن گئے۔ حضرت تھانوی چونک اٹھے، کہا کیا کہا؟ نمازی کبھی جوتے چور نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت مسجد سے جوتیاں اٹھنے لگے ہیں، کہا اٹھنے لگی ہوں گی، لیکن نمازی جوتے چور نہیں ہے، جوتے چور نمازی بن کر جوتیاں اٹھا رہے ہیں۔ بے شک بے شک اہل حق عالم کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا، فرقہ واریت والا اہل حق کی شکل بن کے آتا ہے۔ اس کو پکڑے اور اس طرح پکڑے کہ جیسے پکڑنے کا حق ہو۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، اہل باطل کی کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے، سی ڈی دیکھنے سے پہلے، ویڈیو کلپ سننے سے پہلے، اہل حق کی کوئی بات سننے سے پہلے یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ یہ اس کے مطابق ہے تو لے لیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ آج کل وہ زمانہ ہے، جو مولوی ہے نہیں وہ خود کو مولوی بناتا ہے، جو عالم ہے نہیں وہ خود کو عالم بناتا ہے۔ پاکستان میں ہر دوسرا بندہ ڈاکٹر ہے، ہر دوسرا بندہ عالم ہے۔ بے شک کسی سے پوچھے نا میرے سر میں درد ہے، اجی ڈسپرین کھا لے، انہوں نہیں پتا کہ کڈنی پیشنٹ نو ڈسپرین سائیڈ ایفیکٹ کر دی ہے، اسے نہیں پتا کہ ڈسپرین اس کے لیے ہے یا نہیں ہے، فلاں گلی کھا لے ٹھیک ہو جیسے، ٹھیک ہو جیسے۔ ہر بندہ ڈاکٹر ہے، تو میڈیکل میں سال ہر سال ڈاکٹر کیوں لگاتے ہیں؟ پھر اگر ڈسپرین ہی کھانی ہے تو پھر کھا لیتے، اور ایسے کوئی مسئلہ پوچھو ہو جاندی ہے، یہ ایسے ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہو جاتا ہے۔ پھر مولوی نے 8 سال عالم بنا ہے، 3 سال اس نے تخصص کا کورس کر آ کے مفتی بنے، 12 سال اس نے ضائع کیے ہیں جو تم میٹ میں بیٹھ کے سمجھا دے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا میرا عقل ہے نہیں، مجھے سمجھ آتا ہے۔ میں نے کہا عقل سے بات بنتی ہے۔ سردیوں میں موزے پہنتے ہیں، پاؤں کے اوپر مسا کرتے ہیں، عقل کہتی ہے نیچے سے کرو، خراب تو نیچے سے ہوتا ہے۔ خالی عقل نال کام نہیں بڑھتا، عقل کو شریعت کے تابع رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بات ذہن میں رکھیں، فتنوں سے بچیں۔ ایک شخص مجھ سے ایک دن پوچھنے لگے، مولانا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے پیغمبر کے جو صحابہ تھے نا، وہ حضور کا ساتھ نہیں دیتے تھے، جنگ میں دوڑ جاتے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ثبوت؟ جنگ احد میں صحابہ دوڑ نہیں گئے تھے؟ بات پوری ہو گئی؟ جی ہو گئی۔ میں نے کہا پھر قرآن کی آیت اتری تھی کہ جن لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ حضور شہید ہو گئے اور وہ ہمت ہار بیٹھے، کوئی کونے میں بیٹھ گیا، کوئی جنگ میں چلا گیا، ان سے بات ہی نہیں ہوتی تھی، وہ سمجھتے تھے حضور شہید ہو گئے، آپ کس کا دیدار کریں گے؟ تو ان سے غلطی ہوئی، تو رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، میرے محبوب میں نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، آپ انہیں غلطی کہہ کر تکلیف نہ دینا۔ تو وہ جو غلطی ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دی تھی۔ تجھے خناس کو کس نے کہا تو اعتراض کر؟ کہتے اچھا معافی بھی اتری تھی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ اجی میں تو کسی انجینئر صاحب کی گفتگو سنی سی تو میں تو سمجھا صحابہ این ہونا۔ بے شک میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ عالم کی بات سنتے ہیں تو سمجھ آتا ہے، انجینئر کی بات سن کے عالم بن جاتے بندہ۔ انجینئر کا کام مسئلے بتانا ہوتا ہے یا تھلی ٹھیک کرنا ہوتا ہے؟ یہ میری تھلیاں ٹھیک بنی ہیں یا نہیں، یہ گلی لیول پہ ہے یا نہیں ہے، یہ انجینئر سے پوچھ، لیکن یہ مسئلہ کیسے ہے یہ عالم سے پوچھ۔ میں نے کہا دین اتنا سستا ہے یار، موچی بیٹھ کر میڈیکل کی دوائیں بیچے، تو میڈیکل کی دوا پہ اعتماد نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں تیری جاب ہے، تیری حیثیت ہے، تو جوتیوں کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں گرا لگا اور جوتیوں کو سی، تیرا کام جوتوں کو سینا ہے، تو موچی سے بیٹھ کر میڈیکل کی دوائی نہیں لیتا کہ جان کا مسئلہ ہے، انجینئر سے بیٹھ کے بات لے لیتا ہے اللہ کے بندہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی کسی عالم دین کو دیکھ۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا عالم دین نے آج کل دین پر اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، یہ کوئی میراث ہے، جس کو سمجھ آتا ہے وہ مان لیتا ہے۔ میں نے کہا کل موچی کا آپریشن مجھ سے کرا لو گردے کا، ڈاکٹروں نے میڈیکل پہ اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، تو اپنے گردے کا آپریشن اسے کرا لے گا؟ مینو کوئی مرن دا شوق ہے؟ میں کہ جی کیوں کرا لو نا،
डॉक्टरों ने इजारादारी कायम की हुई है, फजूल आदमी है, मेडिकल स्टोर वाले बैठे हैं और सर्जन है और डॉक्टर है, मोची कहेगा मैनू बस 200 दे दे मैं तेरा ऑपरेशन कर देना, करा लोगे? नहीं जी, जान का मसला है। तो ईमान उससे बहुत कम है, फिर ये तो हर बंदे से ले लेते हो। और खुदा के बंदे दीन के मसले पर सोचें। एक शख्स एक दिन मुझे कहने लगा, मौलाना एक इंजीनियर साहब है, वो बात तो बहुत सच्ची करते हैं। मैंने कहा कोई एक बात सच्ची बता दे, एक सच्ची बता। कहते हैं वो बताते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबरों पे हज़रत अली को गालियाँ दिलवाते थे, और ये कहते हैं नेट पर मौजूद है। मैंने कहा मिंबरों पे गालियाँ दिलवाते थे, ये तो कज़ाब है। कहते जी वो कैसे? मैंने कहा हज़रत इमाम हसन ने सुलह की थी। कहते हाँ। तो मैंने कहा इमाम हसन ने हज़रत मुआविया से क्यों सुलह की थी अगर हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अली को मिंबरों पे गालियाँ दिलवाते थे? बेशक बेशक। मुझे कहने लगा इमाम हसन को पता नहीं चली थी ये बात। तो मैंने कहा इमाम हुसैन ने फिर सुलह क्यों की थी? अजी उन्हें पता नहीं चला। मैंने कहा उनने पूरे 50 साल बैत रखी है, उन्हें पता नहीं चला, इसकी उम्र 50 साल नहीं है, ये उनसे ज़्यादा जानता है। बेटे नू पता नहीं चला, मेरे प्यो नू गालां कटवाने ने, इनू पता लग गया। मैंने कहा शर्म करो। कहते नहीं नहीं वो छुप के बात करते थे ना, इसलिए बात ज़्यादा फैली नहीं थी उस ज़माने में। मैंने कहा झूठ बोल गया। अभी क्या है, मेंबरों पे गालियाँ दिलवाते थे, मेंबर की बात छुप के होती है? झूठ बोलने का दिमाग नहीं होता। अगर मेंबर पे बोलते थे तो सबको पता होना चाहिए, और अगर छुप के करते थे फिर मेंबरों पे नहीं होता था। बात करो जो बात करने वाली है। ऐसे ऐसे झूठ सहाबा की ज़ात के बारे में बोलेंगे, ऐसे ऐसे झूठ। मैंने इसका एक बयान सुना, वो कह रहा है सहाबा कराम के बाद जो ताबेईन आए ना, वो बहुत नेक भी थे और बहुत झूठे भी थे। मैंने कहा ये इज्जत है? कोई बंदा कहे ये कंजर भी है लेकिन तेरा अब्बा भी है, तो इज्जत कर रहा है, उसने तेरे बाप की इज्जत की है। अजीब बात है। कुरान करीम सूरत नंबर 9 सूरत तौबा पारा नंबर 11 आयत नंबर 100 11वें पारे का पहला सफ़ा, रब फरमाते हैं सहाबा भी जन्नत जाएंगे, ताबीन भी जन्नत जाएंगे। सुभान अल्लाह। वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि सहाबा जन्नत जाएंगे, जो उनकी इत्तिबा करके ताबी बनेगा वो जन्नत जाएंगे। तो मुझे कहने लगा मौलाना फिर तो यजीद भी ताबी है, आप यजीद को फिर जन्नती कहते हैं? मैंने कहा तुझे ताबी का माना ही नहीं आता। कि ताबी कहते कैसे? ताबी इत्तिबा से निकला है। यजीद सहाबा का कातिल है, इत्तिबा करने वाला नहीं है। बात वो करो जो करने वाली हो। जो सहाबा का कातिल है वो कहाँ से ताबी है? ताबी इत्तिबा से निकला है। वो सहाबा की इत्तिबा करे, उनका कत्ल न करे। और सुनो, हम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तायद करते हैं क्योंकि इमाम हसन इमाम हुसैन ने उनकी तायद की है, उनकी ज़िंदगी में उनसे बगावत नहीं की। और यजीद से जैसे इमाम हुसैन टकराए हैं, हमारा मौक़िफ़ भी वही है जो इमाम हुसैन का। कोई आपसे पूछे ना आप यजीद को क्या समझते हो, कहा जो हज़रत हुसैन समझते थे। फैसला हो जाए ना। एक बंदा आपके यजीद के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा जो हज़रत हुसैन का ख्याल था, जो उनने उसके लिए इलाज किया है ना, और आज हम अब भी हुसैनी और क़यामत में भी हज़रत हुसैन के साथ उठना चाहते हैं। हमारा यजीद से कोई वास्ता नहीं। इस तरह के गलत एतराज़ात कर कर के इंटरनेट को भर दिया गया। मैं हैरान हुआ हूँ एक मसले पर, मेरा दिल दुख है। ये इसी इंजीनियर ने एक क्लिप अपलोड कराया नेट पर कि मस्जिद और मदरसे में मौलवी अपने पढ़ने वाले शागिर्द और अपनी पढ़ने वाली तालिब इल्मों जो औरतें होती हैं, इनके साथ बदफेलियाँ करते हैं। मैंने कहा मैं एक बात करता हूँ, कोई गलत काम करता है तो उसको फ़ौरन नंगा करके बरसरे चौक सज़ा देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मस्जिद मदरसे की बात ना करें ना। इसमें तो स्कूल कॉलेज भी मुलव्वस है, यूनिवर्सिटी के लेवल के मामलात मौजूद हैं, आपको वो नज़र नहीं आते। नंबर 2, हम भी मदरसे पढ़े पढ़ाए हैं, हमें तो चीज़ नज़र नहीं आई। तुसी इंजीनियर साहब तो पूछ लो किसे उस दिन ज़्यादती की थी तो असी मजम्मत कर सो। जब मैंने ये कहा तो मुझे लोग कहने लगे आपने ज़ाती हमला किया। मैंने कहा उसने क्या किया था? वो उलमा पर बात कर जाए खैर है, और लोग दीन के नाम पे सुन रहे हैं। और मैं बाज़ों का हैरान होता हूँ, ऐसे ऐसे झूठ लोग बोलते हैं, ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं जो हदीस पाक में लिखा होता है वो नहीं बताते। इसी बंदे का एक नेट पर क्लिप आया कि हज़रत बीबी पाक फ़ातिमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से नाराज़ थी, दलील कि वो उनसे बातें नहीं करती थी। मैंने इनसे कहा कि यार कोई अक्ल वाली बात करो। हज़रत बीबी पाक फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गैर महरम थी, तो गैर महरम से बातें करते हैं? मैंने कहा हया वाली बात कर। हज़रत बीबी पाक फ़ातिमा बातें करती
تو حضرت علی سے کرتی, حضرت حسن حسین سے کرتی. باہر والے سے باتیں کرنا, اچھا نہ جو کرنا اس کا معنی ناراض ہے. میں جو تیری امی جی سے بات نہیں کرتا تو میں تیری امی پہ ناراض ہوں؟ یار کیسی بات کر رہے ہو دنیا کی, وہ عقل والی بات کر یار. ایسے جھوٹ بول بول کے عوام کو خراب کر رہے ہیں. اور علماء کے نام پہ دھبا بن کے جس نے ایک دن مدرسے نہیں پڑھا وہ اپنے آپ کو عالم بتاتے. میں نے کئی بار کہا ہے کہ اس حضرت صاحب سے کہیں کہ اپنا علمی اسٹیٹس تو بتائیں, آپ نے علم حاصل کہاں سے کیا؟ جی اللہ نے مجھے سکھا دیا. تو پھر تو نبوت کا دعویٰ ہے. میں حیران ہوں, قادیانیوں کے چینل ایسے مولویوں کے بیانات چلاتے ہیں. ربوہ ٹی وی قادیانیوں کا چینل ہے, اس پر انہی کے بیانات چلتے ہیں. کیوں چلتے ہیں؟ وجہ ہے مسلمانوں, نوجوانوں, میں آپ کا ایمان جھنجھوڑ کر ایک جملہ کہتا ہوں, عقل مند بنو. دودھ والے سے دودھ ملتا ہے, میڈیکل والے سے دودھ نہیں ملتا. تو علم والے سے علم ملتا ہے, تو علم لینا ہو تو علماء کے پاس آؤ. کسی غیر عالم کے دروازے پہ جاؤ گے تو اس جیسی بھونگیاں ماریں گے وہ. تو ایسے فتنے دنیا میں, ایسے تعاقب چلتے ہیں. کچھ دنوں پہلے ایک مسئلہ آیا تھا جب کرونا شروع میں سٹارٹ ہوا, تو ایک شخص کا انٹرنیٹ پر بیان آ گیا, اجی آن لائن جماعت کرانی چاہیے. سنا تھا آپ نے؟ ایوان صدر سے امام ٹھہرے آن لائن جماعت کرائیں. میں نے اسے کہا کہ اگر کسی کے سگنل ڈراپ ہو جائیں اور 1 رکعت رہ جائیں تو اس کا حکم بھی ذرا بیان کر دو. میرا تو نیٹ پیکج موک گیا ہے, ہوں دسو میری 1 رکعت رہ گئی ہے, میں کینج کروں؟ حیرانگی کا مسئلہ ہے. یہ وہی حال ہے. آج کل آن لائن کلاسز شروع ہیں. آن لائن کلاسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی کے جو سگنل ڈراپ ہو جائے اور استاد سبق آگے پہنچا دے. پھر ایک بچے سے اس کے باپ نے کہا بیٹا گنتی سناؤ, وہ آن لائن کلاس پڑھ کے آیا تھا. اس نے کہا ابو کہاں سے؟ انہوں نے کہا بیٹا 21 سے سناؤ. اس نے کہا 21 22 23 24 29 30 31 32. انہوں نے کہا بیٹا 25 26 27 28 کہاں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں, میں جب پڑھ رہا تھا نا تو استاد صاحب نے ایسے پڑھا. پھر پتہ چلا جب وہ 24 پہ آیا تو سگنل ڈراپ ہو گئے, بچہ بھی نہیں یاد کر پایا. پھر جب سگنل آئے تو وہ 29 30 پہ شروع تھا. تو ہی سیکھنا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں جی آن لائن جماعت کرا لو. میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے. کل کوئی کہے آن لائن شادیاں کرا لو, پھر کیا کرو گے؟ زنانی واسطے تھے ہر بندے دا عقل کم کرتا ہے, نماز واسطے کسی دا نہیں کرتا. تو دین اتنا لاوارث بھی نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. ان حضرات کو اللہ جزائے خیر دے. ان نے مجھے 2 عنوان دیے ہیں اور میں دونوں پر کامل گفتگو نہیں کر سکا. آئندہ عنوان مجھے دے تو 1 دے. کسی دے واٹ لاؤنی ہوئے تو مینوں دے دو فتنے دا تعاقب. اصلاحی گفتگو کرانی ہو تو دے دو مجھے. سیرت النبی ایک بات کریں اور واضح کرائیں تاکہ میں اس پہ سیدھا بول سکوں. مفتی صاحب یہ جو شیعہ حضرات لگاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت ابوبکر کے سلام کا جواب ہی دیا, اس کا ذرا منظر ہوتا ہے. ایسی کوئی روایت کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. اچھا یہ خود سے بتاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے, جو موجود نہ ہو تو خود ہی بتائے گا. حضرت بی بی پاک فاطمہ نے حضرت ابوبکر کے سلام کا جواب نہیں دیا, ایسی کوئی کتاب میں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے. وہ اس کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ وہ ان سے ناراض ہیں. کیوں ناراض تھے؟ وہ یہی نا, وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ کچھ تھوڑی سی وجہ بتا دیں تاکہ میں کھل کے بات کروں. میں نے اتنا ہی سنا ہے کہ وہ انہوں نے جواب نہیں دیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت ابوبکر سے ناراض تھی, جس سے حضرت فاطمہ ناراض, اس سے ہم ناراض. کیوں ناراض تھی؟ وجہ یہی کہ باغ فتح کا وہ حصہ. اب بھائی نے بات چھیڑ دیا تو پوری سنیں ذرا. یہ کہہ رہے ہیں بی بی پاک حضرت ابوبکر سے ناراض تھیں. لوگ کہتے ہیں کہ بی بی پاک کو حضرت ابوبکر نے باغ فدق نہیں دیا تھا. باغ فدق ایک زمین ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ایک فیصلہ فرمایا تھا کہ اس میں وراثت نہیں چلے گی. حضور نے خود فرمایا تھا. یہ فیصلہ بی بی پاک تک نہیں پہنچا تھا. تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے اس کا مطالبہ کیا کہ اب میرے والد محترم فوت ہو گئے ہیں تو یہ میرے نام پہ الاٹ کر دیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا, آپ کو زمین چاہیے تو میری زمینوں میں جو لینا چاہتی ہیں اب لے لیں. اس زمین پر آپ کے والد مکرم اور ہمارے نبی محترم کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ جو باغ مال فے ہے نا, یہ تقسیم نہیں ہوگا, یہ امت کے رفاع عامہ کے لیے رہے گا. بے شک. تو بی بی پاک نے بات مان لی اور وہ چلی گئی. انہیں زمینیں چاہیے نہیں تھی, انہیں تو بطور نشانی چاہیے تھی. ان کو حضور کا فیصلہ پتہ چل گیا جو حضور نے فیصلہ کیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں حضرت بی بی پاک فاطمہ ابوبکر سے ناراض ہو گئی. میں 2 سوال کروں گا. نمبر 1,
بی بی پاک ناراض ابو بکر پہ کیوں ہوئی تھی؟ اگر یہ بات سچ ہے پھر تو حضور پہ ناراض ہوتی کہ فیصلہ تو حضور کا ابو بکر نے سنایا تھا۔ نمبر 2، کوئی مسلمان نبی کے فیصلے پہ ناراض ہوتے؟ یہ تو بی بی پاک پہ الزام لگا رہے ہیں لوگ۔ یار ابو بکر اپنا فیصلہ کرتا پھر تو بات تھی، تو ابو بکر نے فیصلہ سنایا حضور کا، تو حضور پاک علیہ السلام کا فیصلہ ابو بکر سنایا اور بی بی پاک ناراض ہو جائے نعوذ باللہ، تو بی بی پاک ابو بکر پہ ناراض تو نہیں ہوئی، پھر کس پہ ہوئی؟ حضور پہ ہوئی۔ اور حضور پہ کوئی مسلمان ناراض ہو سکتا ہے؟ تو تم بی بی پاک کو کیا حیثیت دے رہے ہو؟ یہ مرزا دی گلن ہے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں انہی کی باتیں ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں، میں حیران ہوں بعض اوقات کہ آدھی باتیں کرتے ہیں۔ آؤ میں پوری بات سناتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ باغ فتق موجود رہا، بلکہ آج تک موجود ہے، کوئی کھا تو نہیں گیا صدیق اکبر نوالا بنا کے اسے، بطول ان کے کہ ابو بکر کھا گیا، عمر کھا گیا، عثمان کھا گیا، نعوذ باللہ، یہ بات جھوٹ مان لیتے ہیں۔ تو حضرت علی کا دور آیا نہ آیا؟ باغ فتق پہ کوئی دریائے سندھ بن گیا تھا، کوئی ڈیم بن گیا تھا، کوئی منگلہ ڈیم چڑھ گیا تھا، وہ باغ فتق تھا۔ حضرت علی نے اپنے دور میں یہ زمین اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دی کہ حسن حسین لے لو تمہاری ماں کا حصہ ہے؟ کیوں نہیں دی؟ حضرت علی نے کیوں نہیں دی؟ حضرت علی نے وہی فیصلہ برقرار کیوں رکھا کہ حضرت علی جانتے تھے ابو بکر نے اپنا فیصلہ نہیں، ہمارے نبی کا فیصلہ سنایا۔ کوئی بی بی پاک ناراض نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں۔ بہت اچھا سوال کیا بچے نے، ان کی بات نہیں ہے، وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں، انہیں اچھی بات یاد دلائی ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسی بات کو۔ تو یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تو سب نے مانا ہے اور آج تک امت اسی بات کو مان رہی۔ اچھا یہ کہتے ہیں بی بی پاک کا حق کھا گیا تھا ابو بکر۔ یار میں سوال کر سکتا ہوں کہ جب حضور فوت ہوئے تھے نا، اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر حق وراثت کا حضور کا چلتا، کیونکہ وراثت نہیں چلتی، نبی کا فیصلہ تھا، اگر وراثت چلتی تو صرف اولاد کو ملتی، بیویوں کو نہ ملتی؟ بولیے، بیویوں کو ملتی؟ تو حضور پاک کی بیوی اماں عائشہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، تو ابو بکر نے اسے بھی تو نہیں دیا۔ تو یہ جملہ کہ بی بی پاک کا حق کھا گیا تھا، باقیوں کا بھی تو کہو نا۔ تو ابو بکر نے تو وہی فیصلہ کیا جو یا تو ایسا ہوتا کہ اماں فاطمہ سے کھینچ لیتے اور اپنی بیوی اپنی بیٹیوں کو دے دیتے، ابو بکر نے ایسا بھی تو نہیں کیا، اور کہا انما یأکل آل محمد من ھذا المال۔ سنو، ابو بکر کا یہ فیصلہ اسی کتاب بخاری میں موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہ فیصلہ حضور کا ہے، تقسیم نہیں ہوگا، اس سے جو خرچ کرنا ہے آل محمد پہ میں وہ خرچ کرتا رہوں گا۔ اور بی بی پاک نے اس خرچ لینے پر آمادگی ظاہر کی، اس کا معنی بی بی پاک تو راضی تھی، ورنہ نہ لیتی نا، ورنہ تو نہ لیتی۔ حضرت ابو بکر کے دینے پر حضرت علی نہ لیتے، حضرت حسن حسین نہ لیتے۔ انما یأکل آل محمد من ھذا المال، یہ ابو بکر کا فیصلہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج آدھا سچ بولا جاتا ہے، اس لیے آج آدھے سچ سے بچے۔ میں ایسے اجازت دوں نا تو ایک ایک بندے کے ذہن میں اس طرح کے سوالات ہوں گے، تو اس کے لیے مستقل نشست چاہیے جس میں سوال جواب میں بندہ سمجھا سکے۔ تو ایمان بھی بچانا ہے اور فتنوں سے بھی بچنا ہے، بچیں گے؟ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا